जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 1 जुलाई 2026 बुध का दिन। आज फिर वही यहाँ पे मौसम लंदन में कुछ बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है। 40 जहाँ टेम्परेचर तो फ़ील जो उसकी आ रही है वो 45 की आ रही है, 45 से तो 50 की आ रही है, ये बाहर है। और जो अंदर है उसमें इमरान खान साहब की सूरत हाल जो वो जेल में है, जूं के तूं जेल में। उनकी बेगम भी जूं की तूं जेल में, उनकी बहनें भी कल मुलाकात के लिए वहाँ पहुंची। और कल के दिन की तरह एक और दिन भी गुजर गया। सुना है कि उनकी बेगम से उनके बच्चों की मुलाकात हुई है, लेकिन मामलात जूं के तूं हैं। मामला बड़े अफ़वाह व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ उनको लेके चला जा रहा है। और इमरान खान माइनस की जो पॉलिसी है, वो इस एस्टेब्लिशमेंट की वो भी चल रही है। और हमारे जो अ, लीडरान हैं, उनकी भी चल रही है। हक़ाइक़ जो हैं, वो बड़े अजीबो-गरीब हैं। खबरें सुनने में ये आ रही हैं कि अब आहिस्ता-आहिस्ता ओवरसीज़ के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा या हो जाएगा। बहरहाल उसकी तरफ तो बाद में जाएँगे, लेकिन इमरान खान साहब की एक ऐसे वक़्त में फिर बार-बार आपको रिमाइंड करवाता हूँ, हर तकरीबन अब मैं ये रूटीन ही बन गई है मेरी कि हर प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब एक आँख ज़ाया हो चुकी है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ का मोस्ट सेलिब्रेटेड पर्सन। इमरान खान वो जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ की इस इंतहा पे पहुँच चुका है कि अपनी आँख भी ज़ाया करवा ली है, सिर्फ़ इस कौम को इंसाफ़ देने के लिए, कानून देने के लिए, जस्टिस के देने, इन अदालतों की आज़ादी के लिए, इस अवाम की आज़ादी के लिए, इस निज़ाम से की आज़ादी के लिए तन-तनहा खड़ा है। पसीने में शराबूर, और वो तन-तनहा ये जंग लड़ रहा है। ये आपको रिमाइंड करवाना था कि आप उठें, जब आप उठेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऐसे में सर खबरें बहुत खतरनाक हैं, खबरें बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं। खबरें डिस्टर्बिंग इसलिए हैं कि पाकिस्तान एक वफ़ाक है, फेडरेशन है। उसके नीचे कश्मीर है, गिलगित-बल्तिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपीके, ये सारी जो चीज़ें जो 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 सूबे हैं, उनको बना के एक वफ़ाक की सूरत अख्तियार करता है। और वफ़ाक उस वक़्त कायम रहता है जब ये तमाम इकाइयाँ आपस में जुड़ के काम करें, मिल के काम करें, फेडरेशन के अंडर काम करें। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली सोची-समझी स्कीम के तहत या ज़िद कहा जाता है, मैं इसको ज़िद नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि किसी हुक्मरान की कोई ज़िद इस किस्म की होती है कि अपने मुल्क को बर्बाद कर ले, या जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हो, कुर्सी के पाए काटने शुरू कर दे और धड़ाम से खुद नीचे गिर जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हुक्मरान जिसको अपने मुल्क से, अपनी चीज़ों से प्यार होगा, कोई ऐसे इक़दामात करेगा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये हो रहा है। मेरा अपना ख़्याल है कि ये वो लोग काम करते हैं जिनको मुल्क के साथ दुश्मनी होती है, मुल्क दुश्मनी होती है, वो ये काम करते हैं। अब जी शौकत मीर साहब जो हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है वहाँ पे कश्मीर में। और उनकी गिरफ्तारी बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई है। उनकी गिरफ्तारी ये हुई जी कि उनको बुलाया गया जी कि रावलाकोट आएँ। उनको रावलाकोट की तरफ कहा गया, फिर ये खबर भी फैली कि वो रावलाकोट उनको बुलाया गया है और वो रावलाकोट जाएँगे। शौकत मीर साहब की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक आम आदमी है, उनकी किताबों की एक दुकान है कश्मीर के अंदर, वो एक आम शहरी हैं। उस आम शहरी ने एक तहरीक स्टार्ट की, वो तहरीक ये थी कि हमें जो है हमारे जो आज़ाद कश्मीर में बच्चों के पास स्कूल नहीं है, खाने के लिए, पीने के लिए हमारे पास कोई अशिया खुर्दनोश नहीं है, और हमारे नाम पे अरबों रुपया लिया जाता है, पाकिस्तान फ़ौज लेती है कि जी हमने जाके कश्मीर को आज़ाद करवाना है, यहाँ पे रेफरेंडम होना है, यहाँ पे ये होना, वो होना है। और यहाँ पे 12 सीटें बाहर से लोग ला-ला के बिठाए जाते हैं, यहाँ पे हुकूमतें चेंज की जाती हैं, यहाँ की अवाम के पास कुछ नहीं है। अवामी हकूक़ की बेसिकली एक तहरीक थी कि जहाँ पे वो अपना तालीम माँग रहे थे, अपनी सेहत का निज़ाम माँग रहे थे, एमआरआई स्टेट में जो मशीनें वो माँग रहे थे, वेंटिलेटर्स माँग रहे थे। ये इस किस्म की चीज़ें थी, ये बड़ी बेसिक किस्म की चीज़ें उन्होंने माँगी थी। और उनको जो उनकी जो इस तहरीक थी, उसको जो ज़ोर बख्शा, वो कश्मीरी अवाम ने बख्शा। ये बात बड़ा सोचने वाली बात है। इस बात को मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये लगता है कि ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी शख्स, शौकत मीर उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता था जब तक उसको अवाम की हमायत हासिल नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान कामयाब नहीं हो सकता, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, इमरान खान के साथ जब तक लोग नहीं चलेंगे, उसके जलसों में लोग जब तक लोगों ने आना शुरू नहीं किया, उस वक़्त तक आप लोग उसको, वो एक आम आदमी, आप एक खिलाड़ी, एक सेलिब्रिटी ज़रूर था इमरान खान, लेकिन वो उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सका जब तक सारी की सारी अवाम उसके साथ नहीं होगी। पॉइंट ये है कि अवाम किसके साथ है। अब यहाँ भी ये हुआ जी कि शौकत मीर साहब के साथ पाकिस्तान जो कश्मीरी अवाम थी, वो उनके साथ खड़ी हो गई, और फिर ये कि तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गए, और ये अपनी स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती चली गई।
اور ان کو اوورسیز میں بے تحاشا سپورٹس ملی، اس کی ان کو طاقت ملی۔ یہ پاکستان کی ایک اکائیوں میں سے ایک اکائی ہے، اور یہ پاکستان کی ایک شناختی اساس جسے ہم کہتے ہیں نا، آئیڈیالوجی جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی، یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کا ایک حصہ ہے۔ ایک آزاد کشمیر کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا ایک نعرہ تھا، یہ ایک حصہ تھا، اور یہ ایک آئیڈیالوجی۔ اس میں اب ہوا یہ کہ یہ شوکت میر صاحب کو ایک لیڈر بنے، ان کے لیے جب تحریک چلی، اس کو تحریک کو کچلنے کے لیے پنجاب سے کچھ 2-4 بندے لائے گئے، ان کو جا کے انتظامات دیے گئے، اور یہ سارے انتظامات کیے گئے۔ پھر یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ جی یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بیرونی ایجنٹ ہیں، اور عوام جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ گئی ہے۔ دیکھیں کلیکٹیو وزڈم ہم کس چیز کا نام ہے، ہم کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں پوری دنیا میں یہ رائج ہے کلیکٹیو وزڈم؟ یہ اجتماعی سوچ اس کو کہا جاتا ہے، اردو میں اگر ہم کہیں گے تو کہیں گے کہ اجتماعی سوچ ہے۔ اجتماعی سوچ جو ہے وہ قوموں کی جو سوچ ہوتی ہے، اجتماعی سوچ ہوتی ہے، وہی ترقی کا اور زوال کا سبب بنتی ہے۔ ہماری ترقی کا سبب بھی وہی بنے گا، ہمارے زوال کا سبب بھی اجتماعی سوچ ہی بنے گی۔ لیکن یہاں پہ فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ چند بندوں کی سوچ ہے وہ زوال کا سبب بن رہی ہے ہمارے ملک کی۔ تو بات میں کر رہا تھا جی، انہوں نے یہ تحریک پروان چڑھا لی، اب لوگوں نے چیزیں مانگنی شروع کر دی، تو اس کے اوپر ہوا کریک ڈاؤن۔ اس کریک ڈاؤن میں شوکت میر صاحب جو ہیں وہ اپنا روپوش ہو گئے، ان کو کہا گیا جی کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پکڑیں گے تو آپ کی تحریک کمزور ہوگی۔ تو اس تحریک کو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آپ ذرا رہیں ہائیڈنگ میں رہیں۔ ان کو وہاں سے بلایا گیا جی راولا کوٹ کی طرف جائیں، وہ وہاں سے نکلے۔ ان کو 2-4 جگہوں پہ سننے میں آ رہا ہے، جو خبریں آئیں ان کو 2-4 مقامات پہ رکنا بھی پڑا، کسی گھر میں نکل پتہ لگا چھاپا پڑ رہا ہے، وہاں سے نکال گئے۔ مخبری کہا جا رہا ہے یہ کہ جی یہ انسائڈر جو تھی وہ گیم تھی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، لیکن انٹیلیجنس آپریشن جو بیسڈ آپریشن تھا اس کی جو خبریں آئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ یعنی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ لگتا، کانوں کان پتہ بھی لگتا انہوں گرفتار کیا جائے، لیکن جس پیمانے پہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور جہاں پہ وہاں پہ جو چیزیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل لائبریری ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے کہ ایک عوامی نمائندے کو انہوں نے بے تحاشا گولی، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں گرفتار کر کے کہاں لیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو لے کے اسلام آباد یا راولپنڈی کی طرف چلے گئے ہیں، وہاں سے کشمیر سے گرفتار کر کے۔ یہ خبریں وفاق کے لیے بڑی خطرناک ہیں۔ میں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا جس سے کہ پاکستان وفاق کو ٹوٹے یا پاکستان ٹوٹے یا کوئی ایسی بات ہو، لیکن یہ آپ یقین کیجئے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے، آپ یہاں پہ انسرجنسی کی بات میں بڑے عرصے پہلے میں نے کی تھی کہ یہاں پہ انسرجنسی کی جو داغ بیل ہے وہ ڈالی جا رہی ہے۔ یہاں پہ آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک عمران خان گرفتار سمجھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ خاموشی ہو جائے گی، یہاں پہ خاموشی نہیں ہوگی، یہاں پہ لوگوں کے اندر غم و غصہ بڑھے گا۔ یہ ہارڈ اسٹیٹ والا کانسیپٹ پاکستان کے اندر نہیں چل پائے گا، لوگ اس طرح نہیں رکیں گے۔ آپ کو ٹیمپرری طور پہ وقتی طور پہ خاموشیاں ہوں گی، لیکن آپ کے اندر آپ ایک ایسا ملک ہے جس میں سوسائڈ مومنگ بہت ہوتی ہے۔ سوسائڈ مومنگ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ کانسیپٹ اس طرح آیا کہ جہاں سے ہم بے بس ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، تو ہمیں اب یہ اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے جو بے گناہ لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ آپ کھولتے ہیں جس سے کہ پاکستان آگے بہت بھگ چکا، بڑے سالوں سے ہم یہ چیز بھگت رہے ہیں کہ باہر سے بمبار آ رہے ہیں، دہشت گرد آتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں۔ آپ اس قوم میں سے دہشت گرد پیدا کریں گے، آپ اس قوم میں سے اپنے خلاف نفرتیں اتنے بڑھائیں گے، جب میں سارے ہر علاقے میں ہر جگہ پہ میرے اختلافات ہو جائیں گے، میرے رولے پڑ جائیں گے، میری دشمنیاں شروع ہو جائیں گی، تو مجھے کسی بھی قسم کی محبت کسی بھی طرف سے نہیں ملے گی، لوگ میرے خلاف ہوں گے۔ اور وہ سارا ماحول یہاں پہ پیدا کیا جا رہا ہے، جانتے بوجھتے یا انجانے میں۔ یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم جا کس طرح ہیں، فیڈریشن ہماری کیسے چلے گی، یہ ہم ہوگا کیا۔ یہ صرف ایک شوکت میر صاحب نہیں ہے گرفتار ہوئے یا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے، لیکن جو ویڈیوز آئی ہیں، جو وہاں پہ ڈیجیٹل لائبریری بن رہی ہے، جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ پرانے زمانے کا ٹائم نہیں ہے کہ جہاں پہ ویڈیو کیمرے نہیں تھے، فلمیں نہیں تھے، سب پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہر ایک چیز ریکارڈڈ ہے، یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے کہ شوکت میر صاحب کو کس طرح گرفتار کیا گیا، یہ ریکارڈڈ ہے۔ ان کی خواتین سڑکوں پھر رہی ہیں، یہ ریکارڈڈ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح غازہ میں جو ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ اسرائیل اس وقت کیوں ناکامی کی صورتحال اختیار کر چکا ہوا، کیوں پوری کو پوری نیٹو اور یہ جو ساری افواج ہیں اسرائیل کے ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ کیوں نہیں آپ کو اندازہ ہے کیوں کھڑی ہوئی؟ کبھی سوچا کہ کیوں نہیں انہوں نے جواب دیا کہ نہیں جی ہم نہیں جاتے ایران کی طرف؟ اس کی وجہ تھا اسرائیل کا وہ مظالم تھے جو کہ ابھی تک انہوں نے لوگوں پہ کیے، اور لوگوں کا سینٹیمنٹ بہت ہائی ہے۔ ملکوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ناجائز حکومت ہے،
اور اس کے سامنے بے شک وہ نہیں بول پا رہے یا فی الحال بہت ساری باتیں نہیں کر پا رہے، لیکن آپ یقین کیجیے کہ یہ پہلی جنگ تھی امریکہ نے اکیلے جا کے لڑی، اس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے۔ اس نے امریکہ بلاتا رہا پوری دنیا کو، لیکن اس کے ساتھ کچھ چلا نہیں، کیوں؟ اس کے مظالم کی وجہ سے۔ اور یہی کچھ یہاں پہ بھی ہوگا، یہ جو آپ مظالم آپ کر رہے ہیں، آپ کو لوگ چھوڑتے جائیں گے آہستہ آہستہ، آپ تنہا ہو جائیں گے، آپ بیرونی طاقتوں کی، بیرونی لوگوں کی امداد کے اوپر آپ رہیں گے، تو آپ کس حد تک اپنا اپنا یہاں پہ گزارا کریں گے؟ بہرحال آپ کو پاکستان کی عوام کی سپورٹ کی اور پاکستان کی عوام کی ہمدردیوں کی، محبتوں کی ضرورت پڑے گی، اور وہ آپ کھوتے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کھوتے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں جو حالات ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ میں پھر یہ بات کروں کہ یہ ڈیجیٹل لائبریری ہے، اس میں ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی جا رہی ہے۔ آصم منیر صاحب جو کرتے جا رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے افسران جو کرتے جا رہے ہیں، یہ سارے کا سارے ریکارڈ ہے۔ اگر آپ کو کسی کو یہ بات لگ رہی ہے کہ اس طرح آپ خاموشیاں کروا لیں گے، یہ چیزیں کر لیں گے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کر پائیں گے۔ اب ان کو لگتا ہے جس طرح عمران خان کے گھر کے باہر لوگ جاتے، وہ جیل کے باہر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اٹ از دیٹ سمپل، اٹ از ناٹ دیٹ سمپل۔ آپ یقین کیجیے، اٹ از ناٹ دیٹ سمپل۔ یہ بڑا ہی افسوسناک اور دردناک واقعہ جو وہاں پہ کشمیر میں ہوا ہے۔ میری ساری کی ساری بات ہی کشمیر پہ رہ گئی ہے۔ میں اگلی خبر کی کیا کسی کے اوپر تبصرہ کروں یا بات کروں، یہیں پہ ختم کروں گا۔ اور اس بات کو آپ دیکھیں اور بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ اکابرین کو لیے میں یہ بات کروں کہ بیٹھ کے سوچئے گا کہ ہم اس ملک کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ۔ یہ ایک بڑے ہی افسوسناک واقعہ، بڑا دردناک واقعہ، اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اس وقت خون سے بھری ہوئی ہے۔ ہر طرف ابھی ہمیں اب اموات کا نہیں پتا، وہاں پہ خبریں نہیں آ رہی، اس گولیوں میں اتنی بچھاڑ میں کون کون مرا، کون کون زندہ رہا، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ یہ سارے کا سارا ریکارڈڈ ہے، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ۔ یہ تمام لائبریریز میں، ویڈیوز میں، کیمروز میں اپلوڈ ہو چکی ہیں، کلاؤڈ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ آنے والے وقت میں لوگ بتائیں گے کہ آصم منیر نامی ایک شخص پاکستان میں آیا تھا، اور اس نے اپنے 10-12 سال جتنی بھی اس نے حکومت کی، ہو سکتا ہے کل چلا جائے، پرسوں چلا، ہمیں نہیں پتا، بہرحال جتنی اس نے حکومت کی، اس نے پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا جہاں سے پاکستان تباہ ہو گیا تھا۔ یہی ہونا اور یہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پاکستان نہیں بچے گا۔ اس کو، ہماری فیڈریشن کو شدید خطرات لاحق ہے، بہت زیادہ خطرات لاحق ہے۔ اس کے اوپر کو بیٹھ کے سوچے۔ میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔